بسم اللہ الرحمن الرحیم. داؤد ظاہری دا بیان ہے. ہیکڑی میری مجلس ایک نہایت ہی شکستہ حال انسان انتہائی بوسیدہ لباس پاتی ہوئے آیا اور اچانک بغیر میری اجازت میری مسند بہ گیا. اپنا ابو یعقوب بصری رسائر میری طرف مخاطب تھی تے فخریہ لہجے وچ آکھیس سل یا فتح اما بدا لکا جوانا جو تیرے دل وچ آئے میں کہنا پوچھ کہنا. داؤد ظاہری فرماندے میں اودے فخر امید لبو لہجے بڑا غصہ ہے. میں تن دے طور تے آخری تے اگر حجامت پچھنا لگامن دے بارے وچ جناب کو کچھ معلومات ہوئے تو ارشاد فرما. اے سنتے یکدم وہ شخص سنبھلتے بہ گیا. حدیث شروع کی تو افطر الحاجم والمحجوب تمام روایتہ بیان کرتے دساں لگا کیری کیری سند نال اے حدیث مسند ہے, کیری کیری سند نال اے حدیث موقوف مرسل ہے, کین کون دے نال انتہائی کار عمل ہے. والوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پچھنا لگاون دے مختلف مقامات, مختلف طریقے, پچھنا لگاون والے دے نام, پچھنا لگاون دی اجرت اور انہیں دے احکام دا مفصل بیان کی دوست. حدیث اور فقہ دی تمام بحثیں دے بعد وہ حکیم دے اقوال طرف رجوع تھیا تے انہیں دے طبیبیں دے اقوال بیان کرنے لگا جو مختلف زمانے دے مختلف حکیم دے حاضرن حجامت دے بار والا حجامت دے فائدے ان دے مختلف طریقے ان دے مختلف حالات سیر حاصل بحث کرنے دے بعد تاریخ دا نمبر آیا تو بہت سارے شواہد دلائل نال ثابت کر دیتا عمل حجامت دے موجود اہل اصفہان ہن. داؤد ظاہری فرمندن وہ شخص دی معلومات دی فرصت وہ دے سیلاب تقریر دی جوانی روانی دیکھتے میں دریا حیرت تعجب بوٹ گیا حتیٰ کہ میں اس طرح مخاطب تھی تے آخری تھا وہ شخص میرے کو معاف کرے, میں وعدہ کرنا اللہ دی قسم اور تیرے بعد میں کئی شاطروں کو گھٹیا نگاہ دے نال نہ دیکھ سکتا. نتیجہ داؤد ظاہری کا فیصلہ بالکل صحیح ہے. کہیں کوئی شکست حال بوسیدہ لباس دیکھتے ہرگز کہیں گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے. بہت سارے با کمال پھٹے پرانے کپڑے میں شکست حال ہیں مگر اپنے علم اور فضل کی مستی میں تمام دنیا کے فارغ البال ای میں خوشحال ہیں. فرمایا پھٹے کپڑوں میں خندہ مثل گل ہیں, شرافت کیا بہار بے خزاں ہے. بزرگوں نے جو لوگوں کو گودری میں جلال آکھیا بڑی سخت تاکید تنبیہ کی تھی. خاکساران جہارا بحکارت مانگر تو چیدانی کے دریں گرد سوارے باشد. دنیا دے خاک سارے کو گھٹیا نگاہ دینا نہ ڈٹھا کر تے کو کیا معلوم جو این غبار کوئی سوار چھپا ہے. پھٹے پرانے لباس سے کوئی با کمال شخص ہوئے صرف صورت لباس دیکھتے کہیں دے عیب ہنر دا اندازہ نہیں لایا نہیں سکتا. انسان دے فضل و کمال دا جوہر تو گفتگو دے بعد زہر سے دے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمودن تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد. بندہ جب تک گفتگو نہیں کرنا اس وقت تک ان کا عیب اور ہنر روحیں چھپے رہنا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات واسطے تشریف لے تو آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملازم خدمت حاضر تھی. عرض کی تو شہزادہ رسول میں بہت سارے دولت مند آدمی ہاں لیکن میری کوئی اولاد کہنی جسے میں کو انج عمل تعلیم فرماؤ جن اللہ تعالیٰ میں کو اولاد عطا فرمائے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو استغفار پڑھا کرتا. اس شخص نے استغفار دی کثرت کی تھی, روزانہ کم از کم 700 دفعہ استغفار پڑھا. یہ عمل کی برکت نال وہ شخص مختلف بیوے کو لو 10 بیٹے تھے
جب ہر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہ پوچھا جو اے عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کڈا اور کہڑے حال دریافت فرمایا. چنانچہ جب دوسرے دفعہ ارشاد کو امام حسن کی ملاقات کا شرف حاصل تھیا تو وہ سوال کیتا. امام حسن نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں حود علیہ السلام کا قول نہیں سنیا جو آپ نے اپنی قوم کو فرمایا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم. اے میری قوم تو آپ رب کو استغفار کرو پر ان کی طرف رجوع تھی ونو تو حاجت زوردار بارش بھی جیسی تو سمجھو جتنی قوت ہے اتنی زیادہ تو قوت عطا فرمائے. اور تو سا قرآن مجید نوح علیہ السلام سے ارشاد نہیں سنا استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. تو سب لوگ اپنے اپنے استغفار کرو یقین اللہ معاف کرنے والا ہے. تو حالتیں زوردار بارش جیسی مال اور اولاد تاری امداد فرمائے. دعا کرو اللہ تبارک یا اللہ.